محمد رسول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھے تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا سیدی یا نعرہ حیدری، یا علی نعرہ تکبیر، حق چاری نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم دست عالی وقار دوست و بزرگ، میری پروردگار کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور کائنات کا نظام چلانے والا ہے. عالی وقار دوست بزرگ کو موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی عطا رسول سلطان اولیاء سلطان ہند غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت زندگی ہے. آپ کے ذکر کو صرف اس بنیاد پہ سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں کیونکہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو آپ کا عرس بڑی شان و شوکت بڑی علیشان طریقے سے آپ کے چاہنے والے مناتے ہیں. جناب عالی عطا رسول ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری جیسی ہستیوں کے لیے پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا بمانا ہوشیار، الا بمانا متنبہ ہو جاؤ، الا بمانا رب فرماتا ہے میں تمہیں انتباہ کرتا ہوں، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں. ان اولیاء اللہ، بے شک یہ جو میرے دوست ہیں، یہ جو میرے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں انہیں کوئی خوف ہے
اور نہ ہی کبھی یہ غمگین ہوں گے۔ جناب عالی پروردگار یہ ان ہستیوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے جو صرف دنیا میں رہ کر رب کے لیے ہی لگے رہے اور جانا کہ بس ہم ہیں یا ہمارا پروردگار ہے، یا ہم نے اپنے آپ کو پایا یا پھر پروردگار کو پایا، باقی دنیا کے نزدیک کوئی شے ہمارے لیے کوئی شے حیثیت نہیں رکھتی۔ عطا رسول ہند الولی سلطان ہند خواجہ خواجگان آپ 530 ہجری میں سنجر کے علاقے سیستان میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کے والد محترم آپ کا نام سید محمد حسن رکھتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اپنے والد محترم کی طرف سے حسینی سید اور اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ نجف الطرفین سید ہیں، آسان کر دیا جائے تو آپ حسنی حسنی سید ہیں۔ جناب عالی 530 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 544 ہجری میں آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ 14 سال کی عمر میں رب العزت آپ کے سر سے آپ کے والد محترم کے سائے کو اٹھا لیتا ہے۔ حضرت معین الدین فرماتے ہیں سلطان اولیاء کہ جب میرے والد محترم کا وصال ہوا، عمر 14 سال ہے، اور اس 14 سال کی عمر میں آپ فرماتے ہیں ایسا صدمہ مجھ پر آیا کہ اس صدمے سے بڑا صدمہ میرے لیے کوئی اور نہ تھا، لیکن میں نے اس صدمے اس نقصان کو جو رب العزت کے یام سے میرے لیے آیا اسے میں نے برداشت کیا۔ جناب عالی آپ کے والد محترم کی ترکے کی زمین جب آپ کو ملی، ایک باغ آپ کو ملا، اس باغ کی آپ دیکھ بھال کیا کرتے۔ جب آپ اس باغ کی دیکھ بھال کیا کرتے، روزانہ کی جو آمدنی آتی، ہند الولی آمدنی کے 2 حصے کیا کرتے۔ آپ فرماتے ایک حصہ اپنی والدہ محترمہ کو دیتا اور دوسرا حصہ غربا یتما فقراء میں تقسیم کیا کرتا۔ جناب عالی کون آج ہے جو اپنے مال میں سے رب کے نام دے؟ جناب عالی ہم کاروبار کرتے ہیں، جناب عالی رب کو معاذ اللہ لالچ دینے کے لیے ہم کہتے ہیں پروردگار تو ہمارے مال میں اتنے % کا پارٹنر ہے۔ جب جناب عالی بچت آتی ہے، جناب عالی اس کے بعد یہ دل کہتا ہے کہ یہ مال اپنے اوپر خرچ کر، جب اگلا منافع آئے گا اگلے منافع میں رب کے نام دینا۔ جناب عالی وہ سلطان ہند تھے جو روزانہ اپنے مال کی آمدنی کے 2 حصے کیا کرتے، ایک اپنی والدہ محترمہ کو دیا کرتے اور ایک جناب عالی غربا فقراء میں آپ تقسیم کیا کرتے۔ پھر ایسی ہستیوں کو رب ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ آیت ان پر صادق آتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جناب عالی عطا رسول سلطان اولیاء ہند الولی فرماتے ہیں کہ جب اپنے باغ کی دیکھ بھال کیا کرتا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی زمانے کا غوث جس کا نام ابراہیم کندوزی علیہ رحمہ ہے میرے باغ میں آئے۔ آپ اولیاء اللہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ جناب عالی آپ نے حضرت ابراہیم کندوزی علیہ رحمہ کو اپنے باغ کے کنویں کا پانی پیش کیا، اپنے باغ کے پھل ابراہیم کندوزی علیہ رحمہ کو پیش کیے۔ حضرت ابراہیم کندوزی علیہ رحمہ اپنے زمانے کے غوث، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سید حسن کو نظر ولایت سے پرکھا تو معلوم ہوا کہ سید حسن تو دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا،
یہ بندہ، یہ بچہ، یہ رب کا بندہ اس دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، یہ تو سرکار کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ سرکار کے ترکے میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ رب کا بندہ رب کا قرب پانے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ رب کا بندہ رب کے قریب جانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم قندوسی علیہ الرحمہ نے اپنے تھیلے میں سے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا، حضرت خواجہ خواجگان کو دیا، حکم دیا بیٹے یہ کھا لو۔ عطا رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ روٹی کا ٹکڑا حلق سے نیچے اترتا ہے، لگتا ایسا ہے کہ اس دل سے دنیا نکل رہی ہے، اور رب کا قرب پانے کے لیے سرکار کی وراثت میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے اس دل میں جگہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی والدہ محترمہ کے پاس آیا، عرض کی اماں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اگر مجھے پیدا کیا گیا ہے تو رب نے اپنا قرب پانے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے قریب ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے نانا رسول اللہ کے ترکے میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی والدہ سے اجازت لی، قدم بوسی کی، پھر میں نکل پڑا سرکار کی وراثت میں اپنا حصہ لینے کے لیے اور رب کا قرب پانے کے لیے، رب کے قریب ہونے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں جب ارادہ کیا کہ اب رب کا قرب آنا ہے، رب کے قریب ہونا ہے، آپ فرماتے ہیں مصائب نے میرا سامنا کرنا شروع کیا، مصیبتوں نے میرا سامنا کرنا شروع کیا، نقصان میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، لیکن مجھ محمد حسن نے رب کے لیے، سرکار کے دین کے لیے، سرکار کے ترکے میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے میں نے ان سب چیزوں کو برداشت کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں شہر سمرقند آیا، شہر سمرقند میں شیخ حسام الدین علیہ الرحمہ کی درسگاہ میں داخلہ لیا اور کلام خدا کو حفظ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کلام خدا کو حفظ کرنے کے بعد اب رسول اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں بخارا آیا، بخارا میں علامہ شرف الدین علیہ الرحمہ کی درسگاہ میں نے داخلہ لیا اور میں نے علم حاصل کیا۔ جب میں نے صحیح معنوں میں آپ فرماتے ہیں علم حاصل کیا تو زمانے کے جید علماء نے آ کر میری دستار فضیلت میں حصہ لیا۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کی وراثت میں اپنا حصہ حاصل کیا، رسول اللہ کو جو کتاب ملی اس کتاب کو اپنے سینے کی زینت بنایا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اب کس ایسی شخصیت کو تلاش کر رہا ہوں کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں، جو میرے علم کو محفوظ کر سکے، جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ اسے محفوظ کر سکے اور میرا ہاتھ رب جلیل کے ہاتھ میں دے سکے۔ آپ فرماتے ہیں تلاش کیا کو کامل مرشد ملے، کامل پیر ملے۔ آپ فرماتے ہیں تلاش کرتے کرتے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے اپنا ہاتھ رب جلیل کے ہاتھ میں دینا ہے، اگر کسی نے رب ذوالجلال کا قرب پانا ہے تو وہ حضرت عثمان ہرونی کا مرید بن جائے۔ آپ فرماتے ہیں شہر نیشا پور کے قریبی گاؤں میں ہارون آباد میں پہنچا، وہاں ایک ہی ڈنکا بجتا تھا، رب کا قرب اگر کسی نے پانا ہے، رب کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہے تو حضرت عثمان ہرونی کا مرید بن جائے۔ آپ فرماتے ہیں عثمان ہرونی کی خانقاہ میں قدم رکھا، عثمان ہرونی کو آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، نہ انہوں نے مجھے دیکھا، نہ میری پہلے کبھی ان سے ملاقات، نہ ان کی میرے سے ملاقات
ملاقات. آپ فرماتے عثمان ہرونی نے جب مجھے پرکھا, مجھے دیکھتے ساتھ ہی فرمانے لگے سید حسن جلدی آ جاؤ, تم نے پہلے بہت دیر کر دی ہے, اور اپنا حصہ پا لو. جس منزل پر میں تمہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس منازل کو پا لو. آپ فرماتے دل میں خیال آیا ربا پہلی ملاقات عثمان ہرونی کو میں نہیں جانتا, عثمان ہرونی مجھے نہیں جانتے, نہ ہی ہماری کہیں ملاقات ہوئی. ربا انہوں نے تو تیرا قرب اتنا پایا, عثمان ہرونی تیرے اتنے قریب ہوئے کہ میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرا سلسلہ بھی جانتے ہیں کہ میری نسبت تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. آپ فرماتے عثمان ہرونی نے اپنا مرید بنایا. آپ فرماتے ورد و وظائف دیے کہ یہ ورد و وظائف کرو اور اپنی منزل کو پا لو. آپ فرماتے ہیں کہ ورد و وظائف کرتا رہا, عبادت و ریاضت کرتا رہا, منزلیں طے کرتا رہا. آپ فرماتے ہیں کئی دنوں بعد میرے کامل مرشد نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا سید حسن بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو. میں نے عرض کی اے میرے شیخ عثمان ہرونی, میں شہر نیشا پور کے قریبی گاؤں میں ہارون آباد کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اپنے کامل مرشد کی خانقاہ میں کھڑے ہو کر رب العزت نے جو کچھ عرش سے لے کے فرش تک اور فرش سے لے کے عرش تک پیدا کیا ہے سب کو جان بھی رہا ہوں اور پہچان بھی رہا ہوں. آپ فرماتے میرے اکمل مرشد نے مجھ سے فرمایا اے سید حسن ابھی بھی بہت کمی ہے, اس منزل کو پا لو جس منزل پہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں دوبارہ منازل طے کرنے لگا, ورد و وظائف کرنے لگا. آپ فرماتے ہیں میرے شیخ کامل نے مجھے دوسری بار بلایا اور مجھ سے فرمایا اے سید حسن اب بتاؤ اب کیا دیکھ رہے ہو. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے میرے شیخ کامل میں نیشا پور کے قریبی گاؤں میں کھڑے ہو کر اپنے پیر اکمل کی درسگاہ پہ خانقاہ پہ کھڑے ہو کر رب العزت نے جو کچھ بنایا تحت السرام سے لے کے عرش معلیٰ تک پروردگار نے جو کچھ بنایا ان سب کو جان بھی رہا ہوں پہچان بھی رہا ہوں. آپ فرماتے میرے کامل مرشد نے پھر مجھ سے فرمایا نہ محمد حسن ابھی بھی بہت کمی ہے, اس منزل کو پا لو جو منزل تمہارے استقبال کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہے, اس منزل کو پا لو جس منزل پر میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ورد و وظائف شروع کی ہے, میں نے منازل طے کرنا شروع کی. آپ فرماتے تیسری بار میرے کامل مرشد نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا اب بتاؤ سید حسن اب کیا دیکھ رہے ہو. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے میرے کامل مرشد اللہ رب العزت کے یہاں, اللہ رب العزت کے یہاں اعجابات عظمت کے جو پردے ہیں ان کے آگے رب نے جو کچھ بنایا ہے میں ان سب کو جان بھی رہا ہوں اور پہچان بھی رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں عثمان ہرونی نے مجھے اپنے سینے لگایا اور مجھ سے فرمایا اے میرے شہزادے اے میرے بیٹے جس منزل پر میں تمہیں دیکھنے کا خواہش مند تھا آج تم نے اس منزل کو پا لیا ہے. جناب عالی حضرت عثمان ہرونی کی خانقاہ میں آپ نے منازل طے کی. جناب عالی ولی اللہ تو ایسے ہی نہیں بن جاتے کہ جس کے دل میں آیا بس وہ کہہ دے کہ میں رب کا ولی ہوں, میں پیر ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. نہیں جناب عالی, اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو ترک کرتے ہیں, دنیا کو چھوڑتے ہیں, مخلوق کو رب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, دنیا کی رنگینیوں کو, دنیا کے عیش و عشرت کو اللہ کا ولی رب کا قرب
پانے کے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے تو پھر جا کر رب کا قرب ملتا ہے، پھر جا کر خود پروردگار ملتا ہے۔ کیا پروردگار ہم جیسے کو ایسے ہی مل جائے گا؟ نہیں جناب عالی، رب اسی کو ملتا ہے جو رب کا ہو جائے، پھر رب اس کا ہو جاتا ہے جو رب کا ہو جائے۔ جناب عالی آپ فرماتے ہیں میں اپنے مرشد حضرت عثمان ہرونی کے ساتھ بیت اللہ کی سرزمین پر آیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے پیر کامل نے مجھے خانہ کعبہ کے آگے کھڑا کیا اور پروردگار سے میرے پیر کامل ہم کلام ہوئے، عرض کرنے لگے اے رب جلیل، اے رب ذوالجلال، اے خدائے رحمان، یہ تیرا بندہ سید حسن ہے، میں نے اسے تیرے محبوب کا فیض پہنچایا، میرا جو حق تھا میں نے وہ حق ادا کیا، تیرے محبوب کا فیض سید حسن تیرے بندے کو پہنچایا، تو اپنے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت خواجہ خواجگان عطائے رسول ہند الولی سلطان ہند سلطان اولیاء معین الدین فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ ہم نے سید حسن کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا دیا ہے۔ جسے رب اپنی بارگاہ میں مقبول بنائے جناب عالی اسے ہند الولی کہتے ہیں۔ جناب عالی آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ جناب عالی آپ فرماتے ہیں کہ پھر رب کے یہاں میں بیت اللہ کی سرزمین پر رہا، ورد و وظائف کرتا رہا، پروردگار کو مناتا رہا۔ حضرت ہند الولی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ غیر سے آواز آتی ہے اے سید حسن ہم تجھ سے راضی ہو گئے، اے سید حسن ہم تجھ سے خوش ہو گئے، اے سید حسن ہم تجھ سے راضی ہوئے، ہم تجھ سے خوش ہوئے۔ جب ہم تجھ سے راضی ہوئے، تجھ سے خوش ہوئے، تجھ سے راضی ہونے پر، تجھ سے خوش ہونے پر ہم نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ حکم دینے والا جناب عالی رب ذوالجلال، رب خدائے رحمان، رب جلیل عطائے رسول سے فرما رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ عطا کیا جائے گا۔ جب ہم تجھ سے راضی ہو گئے، جب ہم تجھ سے خوش ہو گئے، ہم نے تیری بخشش کر دی، اس بخشش پر اب تو مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا۔ معلوم ہے ہند الولی نے کیا مانگا، معلوم ہے سلطان اولیاء نے کیا مانگا، خواجہ خواجگان عطائے رسول معین الدین نے کیا مانگا۔ عرض کی پروردگار تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے خوش ہے، میرے تم جب مجھ سے راضی ہوا، مجھ سے خوش ہوا، تو نے میری بخشش اور مغفرت فرمائی، اب تو مجھ سے فرماتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے۔ پروردگار مجھے معلوم ہے مانگنے والا سید حسن ہے، دینے والا میرا پروردگار ہے۔ اے پروردگار تیرے کہنے پر، تیرے حکم پر آج تیرا بندہ مانگتا ہے، اور مانگتا جو ہے رب تو نے حکم دیا ہے مانگنے کے لیے، اسی وجہ سے تیرا بندہ مانگ رہا ہے۔ پروردگار تجھے معلوم ہے مجھ عطائے رسول، مجھ ہند الولی سلطان اولیاء کے مریدین ہوں گے، پھر میرے مریدوں کے مرید ہوں گے، پھر ان کے مریدوں کے مرید ہوں گے۔ رب ذوالجلال، رب جلیل خدائے رحمان تو جانتا ہے یہ سلسلہ جو مجھ سے چلے گا یہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ بس آج تجھ سے مانگنا یہ ہے کہ جو میرے مرید ہو، میرے مریدوں کے مرید ہو، پھر اس کے مریدوں کے مرید ہو، تو سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ جناب عالی سلطان اولیاء نے کیا مانگا؟ جناب عالی کے کہنے والا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ رب العالمین ہے۔ پھر سلطان اولیاء نے اپنے نانا کی امت کے لیے مانگا، اپنے نانا کی امت کی مغفرت کے لیے مانگا۔ آج جو جناب
आली, गली गली जनाब आली औलिया अल्लाह का लिबादा ओढ़ के बैठे हैं, जनाब आली पीर बन के बैठे हैं, जनाब आली कौन रब के करीब है जरा बताएं तो सही। दुनिया की रंगीनियों में रंगने वाले जनाब आली, अपने मुरीदों से दुनिया मांगने वाले, अपने मुरीदों के जनाब आली दौलत पर पलने वाले जनाब आली ये पीर हैं, ये जनाब आली औलिया अल्लाह है जिनकी नजर जनाब आली अपने मुरीदों के जेबों पर होती है, अपने मुरीदों की दौलत पर जिनकी नजर होती है। क्या ये औलिया अल्लाह है? क्या रब इनको अपने करीब करेगा? क्या रब इनको अपना कुर्ब देगा? नहीं जनाब आली, रब उससे अपने करीब करता है, रब उससे अपना कुर्ब अता करता है जो दुनिया छोड़कर रब के करीब हो। जनाब आली जिन्होंने रब्बुल आलमीन के लिए दुनिया छोड़ी हो, औलिया अल्लाह जनाब आली दुनिया वालों के सामने नहीं कहता कि मैं रब का वली हूं, वो तो दुनिया से दूर होके रह जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जो मेरा मकसूद था, जो मैंने पाना था, मैंने उसे पा लिया है। मेरा रब जुल जलाल अब मेरा हो चुका है। औलिया अल्लाह वलीउल्लाह बनना बड़ा मुश्किल काम है। जनाब आली आप फरमाते सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, आप फरमाते सरकार के फैज से फैज़याब हुआ। एक वक्त सरकार ने मुझे हुक्म दिया, ए मुईनुद्दीन, सरकार ने खुद सैयद हसन अताए रसूल को मुईनुद्दीन का लक़ब दिया कि ए मेरे दीन का मददगार। सरकार ने आपको लक़ब दिया मुईनुद्दीन, मेरे दीन का मददगार। तेरी जरूरत हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, जा हिंदुस्तान मेरे दीन को आम कर। आप फरमाते ना चाहते हुए भी जाना पड़ा, क्योंकि जिनसे फैज पाया, जिनकी विरासत में से हिस्सा लिया, अब उन्हीं का हुक्म है। आप फरमाते सरकार के दरबार गोहर बार से हिंदुस्तान की सरजमीन पहुंचा तो मालूम हुआ रास्ते में बरास्ता लाहौर आया, मालूम हुआ लाहौर में मुझसे पहले रब का कोई वली आया हुआ है। आप फरमाते मालूम किया, पता चला दाता अली हजवेरी लाहौर की सरजमीन पर आकर आबाद हुए हैं और लोगों को सरकार के फैज से नवाजा है। आप फरमाते दाता अली हजवेरी की खानकाह में आया, 40 दिन रहा कि दाता अली हजवेरी नवाज दें, नवाज दें, नवाज दें। आप नवाजे अपने फैज से, फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाऊं। आप फरमाते दाता अली हजवेरी ने नवाजा नहीं, 40 दिन हो गए। आप फरमाते दिल में ख्याल आया, दाता अली हजवेरी देने में तंगी करते हैं। खुले अल्फाज में कहा जाए जैसे हम एक दूसरे को कहते हैं कि देने में कंजूस है। आप फरमाते दिल में जब ये ख्याल आया, ऐसी कश्फ की कैफियत मुझ पर तारी हुई कि आलम कश्फ में जब मैं सैयद हसन मुईनुद्दीन अताए रसूल गया, ज़ाहिरी आंखें जब बंद हुई तो दाता अली हजवेरी का दीदार नसीब हुआ। दाता अली हजवेरी ने मुझसे फरमाया, ऐ सरकार का फैज पाने वाले मुईनुद्दीन, क्या कहते हो हमारे बारे में? हम देने में तंगी करते हैं, फिर बताओ सैयद हसन हमारे सवालात का जवाब दो। जब किसी चीज की तलब हो या कोई साइल सवाल लेकर किसी के दर पर आए, अगर कोई हाजतमंद बनकर किसी के दर पर आए तो सैयद हसन जिसकी तलब को पूरा कर दिया जाए, जिस साइल के सवाल को पूरा कर दिया जाए और जिस मोहताज की मोहताजी को दूर कर दिया जाए, जिस हाजतमंद की हाजत रवाई कर दी जाए, तो क्या मांगने वाला, सवाल करने वाला हाजतमंद दोबारा उस दरवाजे पर दस्तक देता है? आप फरमाते मैंने अर्ज की दाता अली हजवेरी, जब तालिब की तलब को पूरा कर दिया जाए, साइल के सवाल को पूरा कर दिया जाए, हाजतमंद की हाजत रवाई कर दी जाए, तो फिर कहां वो उस दरवाजे पर दस्तक देगा? फिर कहां वो उस दर पर
چھوڑ بیٹھے گا جب اس کی حاجت پوری ہو جائے, جب اس کی طلب پوری ہو جائے, پھر کہاں وہ اس در پر بیٹھے گا. آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری نے مجھ سے فرمایا, اے معین الدین, تیرا میرے در پر بیٹھنا, تیرا میرے در پر رب کو یاد کرنا, رب سے فریاد کرنا, رب کو راضی کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. اگر تجھے عطا کر دیا تو تو میرا در چھوڑ کر چلا جائے گا. آپ فرماتے جب عالم کشف کی کیفیت سے باہر آیا تو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مجھے نوازا, اتنا مجھے نوازا, جب میں نے اپنے دامن کو اتنا بڑا ہوا پایا, اتنا بڑا ہوا پایا, پھر عطائے رسول ہند الولی فرمانے لگے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما, گنج بخش خزانے عطا کیے فیض عالم. ارے دنیا والو, داتا علی حجویری مجھے خزانے نہیں عطا کیے, رب کے تمام عالم کو اپنے فیض سے خزانے عطا کیے. اور داتا علی حجویری اے دنیا والو مظہر نور خدا, یہ خدا کے نور کے مرکز ہے, نہ کہ سارا پیر کامل, یہ ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے اور کاملارا رہنما, اور کاملوں کے لیے داتا علی حجویری رہنما ہے. پاک پروردگار سے دعا ہے ہند الولی عطائے رسول سلطان اولیاء کے صدقے, آپ کے وسیلے, آپ کے طفیل سے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ, مال و دولت, عزت و شہرت, دین